بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کیانسوں قسط نمبر 29، داستان ملت فروشوں کی، نامبارک آدمی۔ اس مضمون میں بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کی روداد جفا کو ظاہر کرنا ہے جس نے ہندوستان سے لے کر حجاز تک کے مسلمانوں سے وہ افسوسناک غداری کی جس کا خمیازہ آج تک بر صغیر، ترکی، حجاز، اردن اور فلسطین کے لاکھوں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ یہ شخص مسلمانوں کے حق میں جتنا نامبارک نکلا، ماضی قریب میں کم ہی کوئی اور ہوگا۔ یہ المناک حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام جہاں جواں مرد، جاں بازوں اور پرخلوص جاں نثاروں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، وہیں اس میں بعض ایسے بدبختوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور بعض نے تو اپنے مذہب اور ملت سے غداری میں ایسا مذموم اور قابل نفرت و ملامت کردار ادا کیا کہ اس کی وجہ سے تاریخ کا رخ پلٹ گیا اور دشمن اسلام کو زمانہ طویل تک بے انتہا شر و فساد پھیلانے کا موقع ملا، جو ان اصلی بد نصیبوں کے نامہ اعمال میں سیئہ جاریہ کے طور پر لکھا جاتا رہے گا۔ اس سلسلے کی سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ضمیر فروشی اور ملت دشمنی ایک شخص کے خاندان میں اب تک چلی آ رہی ہے، اور اس کی اولاد آج تک مسلمانوں سے غداری اور یہود و نصارہ سے وفاشیاری کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس خاندان سے گزشتہ 100 سال کے دوران عرب و عجم کے مسلمانوں کو ہولناک نقصان پہنچا، اور نہ جانے یہ منحوس سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ مردان حریت، اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اول سے ہوتی ہے، جب حجاز سمیت سارا جزیرۃ العرب سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ ترکوں کی اسلام سے محبت، حرمین شریفین کی خدمت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے باعث دنیا بھر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور معتقد تھے۔ انگریز اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر سلطنت عثمانیہ سے محاذ آرا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا یہ مرکز اور ان کے مذہبی اور سیاسی قوت کے اس محور کو ختم کرنا چاہتا تھا، تاکہ ایک طرف بر صغیر پر اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہ رہے، اور دوسری طرف جزیرۃ العرب کی قیادت سلاطین آل عثمان کے ہاتھوں سے جاتی رہے، تاکہ فلسطین کے ارد گرد وہ اپنے من پسند حکمران بٹھا کر صہیونی ریاست کو تحفظ فراہم کر سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس سرہ انگریز کے خلاف عسکری انقلاب کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ صوبہ سرحد کے آزاد علاقہ میں موجود اپنے شاگرد علماء اور مریدین کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر انگریزوں کو نکال باہر کیجیے کریں، اور یہاں نظام خلافت راشدہ کی علمبردار اسلامی حکومت قائم کریں۔ اس غرض کے لیے آپ نے اپنے شاگرد رشید مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ کو کابل بھیجا، تاکہ وہ جماعت مجاہدین کو منظم کرے، اور خود حجاز روانہ ہوئے تاکہ سلطنت عثمانیہ سے تائیدی خط اور مجاہدین کی امداد کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ دو دھاری تلوار، اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، مگر اس موقع پر ایک حرمان نصیب شخص آڑے آیا۔ اس کی حوث جاہ و مال نے مسلمانوں کو یہ برا دن دکھا دیا کہ سرزمین عرب سلاطین عثمانیہ کے مضبوط ہاتھوں سے نکل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان دنیا پرست حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی، جو حرمین کی حفاظت کے لیے یہود و نصارہ کے محتاج ہیں، جن کے زیر انتظام سرزمین اسلام کی دولت لٹ کر نیو یارک اور لندن کو آباد کر رہی۔ اس شخص کا نام شریف حسین تھا، اور یہ مکہ مکرمہ کا والی تھا۔ اس ظالم نے مسلمانوں کے ارمان پر دو دھاری تلوار چلائی۔ ایک طرف تو اس نے یہ کہا کہ مرکز کو یقین دلاتا رہا کہ حجاز اور حرمین کے حالات دیکھنے کے لیے میں کافی ہوں، اور آپ بے کھٹکے اپنی افواج کو انگریزوں کے مقابلے کے لیے دوسرے محاذوں پر بھیج دیں۔
دوسری طرف انگریزوں کے کہنے پر عربوں کو ترکوں کے خلاف اکساتا رہا اور انہیں خلافت اسلامیہ کی بغاوت پر آمادہ کرتا رہا۔ تیسری طرف اس کم بخت نے یہ حرکت کی کہ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ترکوں کی طرف سے حجاز کے گورنر غالب پاشا سے مسلمانان ہند اور سلطنت عثمانیہ کے جملہ عہدیداران کے نام اپنی جماعت کا خط حاصل کر چکے، جو بعد میں غالب نامہ کے نام سے مشہور ہوا، نیز خلافت عثمانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا سے ملاقات کر کے اسی مضمون کا ایک خط اس سے بھی لے لیا، تو اب آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد افغانستان اور وہاں سے آزاد قبائل پہنچ جائیں تاکہ مرکز خلافت کی طرف تائید و حمایت مل جانے کے سبب جملہ مسلمانان ہند آپ کا ساتھ دیں۔ آپ آزاد قبائل کے مجاہدین کی جماعت کے ساتھ انگریزوں پر باعث حملہ آور ہوں اور ہندوستان کے چپے چپے پر بسنے والے آپ کے متعلقین اور عام مسلمان اندر سے بغاوت برپا کر دیں تاکہ فرنگی سے آزادی حاصل کر کے اسلامی خلافت کی بنیاد رکھتی جائے۔ لیکن مذکورہ بالا شخص نے انگریزوں کے کہنے پر اس نازک موقع پر آپ کو مع رفقا کے گرفتار کر لیا اور پھر آپ کو مصر اور وہاں سے مالٹا بھیج دیا، جہاں آپ نے قید کا طویل زمانہ کاٹا، اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان آزاد ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکا بلکہ مقامات مقدسہ بھی اسی شخص کی سازشوں سے عثمانی سلطنت کے زیر نگین نہ رہے اور جزیرہ عرب کے حصے بجر کے کر کے اسے چھوٹے چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں کی حکومت ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو کثیر وسائل اور بے حساب دولت اکٹھی کرنے کے باوجود اپنے پڑوس میں موجود فلسطینی مسلمانوں کے کسی کام آتے ہیں اور نہ دنیا کے دیگر حصے میں بسنے والے مسلمانوں کو مجھ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ مانا کہ یہ لوگ اسرائیل کی عسکری مزاحمت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو فلسطینی مہاجرین توسیع مالک کے کیمپوں میں بستے ہیں ان کی مالی مدد کر کے ان کو معاشی مسائل سے تو بے پرواہ کر سکتے تھے تاکہ ان کے نوجوان بے فکر جہاد میں حصہ لے سکیں، لیکن ان سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ بے برکت ہاتھ انگریزوں کے اس گماشتے کو لالچ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اسے حجاز کی حکومت مل جائے گی، لیکن اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ آل سعود کے حجاز پر غلبہ پا لینے کے بعد انگریزوں نے اس سے نظریں پھیر لیں اور اسے یہاں سے رسوائی اور ہزیمت اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ اس نے شام میں جا کر پناہ لی۔ اس موقع پر انگریزوں نے اسے دوسرا کام سونپا جس کو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد آج تک پورا کر رہی ہے۔ اس کم نصیب نے انگریزوں سے بے وفائی مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا اعلیٰ کار بننا منظور کر لیا اور اس کا خاندان نسل در نسل یہ ذمہ داری پوری کرتا آ رہا ہے۔ اس مرتبہ اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ فلسطین کے مشرقی کنارے کی جہاں اردن واقع ہے نگرانی سنبھال لیں اور صہیونی مفادات کا تحفظ کریں۔ اس علاقے سے نہ فلسطینی مسلمانوں کو کوئی امداد پہنچ سکے نہ بیرونی دنیا کا فلسطین سے زمینی رابطہ رہے۔ وہ دن اور آج کا دن یہ شخص اور اس کی اولاد فلسطین کے پڑوس میں وہ سب کرتی ہے جس سے یہودیوں کو تحفظ ملے۔ گویا اس نے مسلمان ہو کر فلسطین کے گرد ایسا حصار قائم کر رکھا ہے جس کا فائدہ مظلوم اور محصور فلسطینیوں کو نہیں، غاصب اور جابر یہودیوں کو ملے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عراق و شام اور دوسرا اردن کا حکمران بنا۔ عراق و شام کی حکمرانی تو 1958 عیسوی میں اس خاندان سے چھن گئی، البتہ اردن ابھی تک ان کی بے برکت ہاتھوں میں ہے۔ بیمار بطخ اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے 30 سال تک 1920 سے 1950 عیسوی تک اردن پر حکمرانی کی۔ اسی دوران اسرائیل وجود میں آیا، مستحکم ہوا اور یہ غدار ملت تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد شریف حسن کا پوتا
طلال بن عبداللہ اردن کا حکمران ہوا، لیکن اسے ایک ہی سال حکمرانی نصیب ہوئی۔ 1951 تا 1952 بعد ازاں دماغی بیماری کی وجہ سے اسے تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس کا پڑپوتا حسین بن طلال حکمران ہوا، جسے دنیا شاہ حسین کے نام سے جانتی۔ اس نے تقریباً نصف صدی تک اردن کو صہیونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ اسی کے دور میں 1967 عیسوی میں اسرائیل نے حملے کر کے دریائے اردن کا مغربی کنارہ چھین لیا اور اسے یہودا اور سامرا نامی دو حصوں میں تقسیم کیا۔ لیکن فلسطینی مہاجرین سے وحشیانہ سلوک کرنے والا یہ حکمران بیمار بطخ کی طرح مریل آواز نکالنے کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اسی کے دور میں ملی بھگت سے کی جانے والی ایک مصنوعی جنگ کے بعد بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور اس نے بیت المقدس واپس لینے کے بجائے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا، بلکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکہ اور برطانیہ کو فوجی اڈے بھی فراہم کیے۔ یہود و نصارہ سے اس کے خصوصی تعلقات کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے مرنے پر اس نے اس کی قبر پر حاضری دی اور زار و قطار رویا، جبکہ یہودی روایات کے مطابق کسی مسلمان کو یہودیوں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں۔ دوسری طرف جب یہ کینسر میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہوا تو یہودی عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ہر زخم یہ ایسا نامبارک شخص تھا کہ صہیونی مفادات کی نگہبانی کے لیے اپنے دینی بھائیوں پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکا۔ 1970 عیسوی میں یہودیوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والے 3000 فلسطینی مسلمانوں کو اس کے حکم پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس مہینے کو سیاہ ستمبر کا نام دیا۔ وہ فلسطینی مہاجرین جو اردن کے مہاجر کیمپوں سے نکل کر مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل میں کاروائیاں کرتے تھے یا اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے تھے، ان پر اس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی آواز کو کچل کر رکھ دیا۔ اس کی انہی خدمات کے اعتراف میں دنیا بھر کے چوٹی کے 5 متعصب یہودی اور عیسائی سربراہان مملکت سمیت کئی کافر حکمرانوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور اسے برے انجام کی طرف رخصت کیا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسے برے القاب دے رکھے تھے، مگر اسرائیل نے اس کے نام پر ایک سڑک کا نام رکھا جو غداران ملت کے لیے جہنم کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ آج کل اس کا لڑکا شاہ عبداللہ حکمران ہے، اس کی ماں برطانوی عیسائی ہے۔ شاہ حسین کی 2 بیویاں تھیں، ایک امریکی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی۔ اس سے بھی یہود و نصارہ کے ساتھ قریبی رابطوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاہ عبداللہ کی تربیت خصوصی طور پر غیر اسلامی انداز میں کی گئی اور یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہا تھا جس سے فلسطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوتے رہے اور انہیں اپنے پڑوس سے کوئی مدد نہ مل سکے۔ دیکھیے کب قدرت کا دست انتقام حرکت میں آتا ہے اور یہ خاندان